بتایا جائے کیا سعودی حکومت مشرک نہیں ہے؟ یقیناً مشرک ہے۔ توحید کا جو لفظ ہے وہ صرف استعمال کیا جاتا ہے ایک چھوٹے سے دائرے میں، اور باقی سیاست مشرکانہ سیاست، وہ ایسی مغربی ملحدانہ صہیونی اور صلیبی سیاست جس میں سوائے نجاست کے کچھ نہیں ہے، تمدن مشرکانہ، تعلیم مشرکانہ۔ جو آج صورتحال ہے کہ یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ چنی ہے، یہ چنا ہے، یہ جاہلیت کے کندے ہیں، یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، یہ وہ گندگیاں ہیں جو اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والے یہ مجرمانہ عمل ہے۔ پوری امت کو جوڑنا ہے، پوری امت کو اسلام کے نام پر اکٹھا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دین ہے تو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین الاسلام ہے، دین الاسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین سنیت نہیں ہے، دیوبندیت نہیں ہے، اہل حدیثیت نہیں ہے، اہل قرآنیت نہیں ہے۔ یہ تراشے ہوئے بت ہیں جنہوں نے امت میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الاسلام کو دیکھنا ہے، اور الاسلام میں پھر دھڑا بندی نہیں رہ جاتی، پھر قرآن حکم ہوتا ہے اور حدیثیں حکم ہوتی ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ کس بزرگ نے اور کس پیر نے اور کس فقیر نے اور کس دستگیر نے اور کس جھوٹے لیڈر نے اور کس نام نہاد امام نے کیا کہہ دیا، پھر یہ نہیں ہوتا ہے۔ مرکز متعین ہے، مرجع متعین ہے، دستور متعین ہے، اس کے متفق علیہ اصول ہیں۔ کن اصول کی بنیاد پر استفادہ کیا جائے گا؟ ساری دھڑا بندیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ ہر فرقے نے اپنی کسی شخصیت کو اصل مرجع بنا لیا ہے۔ اب اس شخصیت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور قرآن سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اور حدیثوں سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک الگ دھڑا وجود میں آ جاتا ہے جو چکر کاٹتا ہے کسی ایک شخصیت کے گرد، کسی ایک آستانے کے گرد، کسی ایک درگاہ کے گرد، کسی ایک بت کے گرد، کسی ایک معبد کے گرد۔ یہ جاہلیت کی وہ باقی چیزیں ہیں جن کا خاتمہ اسلام کے احیاء کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ امت ایک ہے، لیکن ظالموں نے اس امت کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر سب خوش ہیں، اپنے اپنے فرقے پر خوش ہیں، اپنے اپنے بنائے ہوئے نام نہاد بزرگوں اور مشائخ کے اقوال کو قرآن کے مقابلے میں رکھ رہے ہیں، حدیث کے مقابلے میں رکھ رہے ہیں۔ بات قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، تو فوراً وہ اپنے کسی شیخ کا، کسی پیر کا حوالہ دے بیٹھتے ہیں۔ ایسے مجرم، شرک کرنے والے، یہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کبھی رسول کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ عام طور پر ایسے لوگ جو اپنے کو موحد کہتے ہیں، توحید توحید چیختے ہیں، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس مسجد میں جو نماز ہے اور جو ان کا عقیدہ کہلاتا ہے توحید کا، اسی میں ساری ان کی دوڑ دھوپ اور ساری جد و جہد ہے۔ لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو تمدن مشرکانہ، تعلیم مشرکانہ، ان کی معاشیات مشرکانہ، ان کی سیاست مشرکانہ، حکومت مشرکانہ، یہ ایک طرف توحید توحید چیختے ہیں اور چیخ سے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھاڑ دیں گے، دوسری طرف یہ اللہ کے ساتھ حاکمیت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ نظام تمدن میں شرک کرتے ہیں، نظام تعلیم میں شرک کرتے ہیں، گلے گلے شرک کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بتایا جائے کیا سعودی حکومت مشرک نہیں ہے؟ یقیناً مشرک ہے۔ توحید کا جو لفظ ہے وہ صرف استعمال کیا جاتا ہے ایک چھوٹے سے دائرے میں، اور باقی سیاست مشرکانہ سیاست، وہ ایسی مغربی ملحدانہ صہیونی اور صلیبی سیاست جس میں سوائے نجاست کے کچھ نہیں ہے، تمدن مشرکانہ، تعلیم مشرکانہ، جو سیکولر تعلیم کے نام سے لادینی تعلیم کا نظام نافذ کیا جاتا ہے، مشرکانہ ہے۔ جن کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ توحید کے بڑے داعی اور علم بردار ہیں،
اگر ذرا تفصیل کے ساتھ جھانک کے دیکھیے تو چہرے کو انہوں نے اگر خوبصورت بنا رکھا ہے تو کپڑوں کے اندر سوائے نجاست اور غلاظت کے کچھ نہیں، ایک سنڈاس ہے جس کو لیے پھر رہے ہیں، اور وہ زیادہ خطرناک مشرک ہیں کیونکہ وہ ایسے منافق ہیں کہ انہوں نے توحید کو شرک سے اور شرک کو توحید سے گڈمٹ کر رکھا ہے۔ اور یہی صورتحال پوری دنیا میں نافذ ہے، اکثر جگہ تو کھلم کھلا شرک ہے اور صرف شرک ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ توحید کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی عطر کو سنڈاس میں ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تو صرف شرک یہ نہیں ہے کہ کسی نے قبر کو سجدہ کر لیا، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مندر چلا گیا، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے بتوں کی پوجا کر لی۔ یہ شرک جو ہے اسی پر سارے گلے پھاڑتے ہیں وہ لوگ جو خاص طور پر ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور وہ توحید کا بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن جب ان کو اس دائرے سے ہٹ کر دیکھیے تو بس وہ ایک سنڈاس سے نکلتے ہیں، دوسرے سنڈاس میں جاتے ہیں، پھر تیسرے سنڈاس میں جاتے ہیں، پوری زندگی مشرکانہ اور صرف زبان پر ایک قوالی توحید کی۔ یاد رکھا جائے جیسے توحید ہمگیر ہے، ایک پورا موحدانہ نظام چاہیے، عقیدہ موحدانہ، اخلاق موحدانہ، معاشرت موحدانہ، عبادات موحدانہ، معاملات موحدانہ، نظام تعلیم موحدانہ۔ اس کے مقابل میں ہے تو وہ مشرکانہ ہے یا کافرانہ ہے۔ مسلمان وہ ہیں جو مکمل طور پر توحید کے قائل ہیں، توحید پر عامل ہیں اور توحید کی ہمگیری کو سمجھتے ہیں، اور وہ شرک سے ہر جگہ، یہاں تک کہ شرک پھر رسالت سے، رسالت و نبوت میں شرکت یہ ہوتی ہے کہ رسول کا جو مقام ہے وہ کسی اور عالم کو، کسی فقیہ کو، کسی مفتی کو، کسی قاضی کو، کسی چودھری کو دے دیا جائے، اس کی بات اس طرح مانی جائے جیسے رسول کی ماننی چاہیے، تو وہ مشرک پھر رسالہ ہے۔ اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ مشرک فی اللہ، فی الالوہیت، فی الربوبیت ہیں، یا مشرک فی نبوت و رسالت ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کی اوپر سے اللہ نے مدد کھینچ لی ہے، نصرت انہیں نہیں مل رہی ہے، یہ محروم ہیں، انہوں نے نحوست سے دنیا کو بھر دیا ہے۔ ان کے حاکم مجرم اور عوام مجرم، جو ان حاکموں کو مانتے ہیں اور جو مزید ان مشرک حاکموں کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان کی سنو، ان مجرموں کی سنو، ان کے سامنے سر جھکاؤ، ان کے کوڑے کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ، زبان بند رکھو۔ وہ گویا یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت غلط اور جاہلیت کے نظام سے ٹکرانا غلط، اور نبی کی ساری جو کوشش تھی مقابلے کی وہ غلط تھی۔ اب یہ حکم ہے کہ بس سب کو مانو، سر جھکاؤ، ڈنڈا کھاؤ۔ ایسے گندے، ناپاک اور ذلیل لوگ قرآن پاک اور احادیث کی تحریف کرتے ہیں، مجرمانہ تحریف، اور وہ نہ سمجھتے ہیں نہ کوئی، لفظی باتیں کرتے ہیں جن کے دماغ فیل ہو چکے ہیں۔ وہ لفظ اٹھاتے ہیں حدیث کا اور پھر وہ انبیاء کے اور قرآن کے نصوص کے خلاف حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلی نہیں ہے، بڑے عیار ہیں کہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں سرکاری ملازمتوں سے، حکام کی جوتیوں سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ذلیل و مجرم ایسے مجرم و مشرک کافروں کی اطاعت کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور پوری امت کی تحریف اور اس کو مسخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو انسانوں کی قدرت اور استطاعت کا لحاظ رکھتے ہوئے احکامات دیے، جو بھی شرعی حکم دیا گیا ہے اس میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان کے اندر وسعت و طاقت کیا ہے، اور باقی ہمارے پاس سب کا ریکارڈ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون ہے جو امت کو توڑ رہا ہے اور پھاڑ رہا ہے، کون ہے جو اللہ کی وحدانیت اور توحید میں تحریف کر رہا ہے، کون ہے جو امت کی وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہمارے پاس نوٹ ہے، سب کی حالت نوٹ ہے، سب کی صورتحال درج ہے، اور یہ کتاب حق پر مبنی ہے، حق ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اور پھر یہی ریکارڈ ہے جو اعمال نامے کی شکل میں ہر فرد کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس امت کی وحدت کے مشن کو، انبیائی مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امت کو بانٹ کر فرقوں میں تقسیم کر کے اس امت کو چھوٹا بناتے ہیں، اس امت کو ذلیل کرتے ہیں، خدا انہیں ذلیل کر دے، رسوا کر دے، ان کی طاقتیں توڑ دے اور ان کو کنارے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔